السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اندھی عورت اپنے گھر میں قتل ہو گئی۔ وہ کبھی کسی اجنبی کے لیے دروازہ نہیں کھولتی تھی، صرف ایک خاص دستک پر دروازہ کھولتی جو صرف اس کے بیٹے اور ڈاکٹر کو پتہ تھی۔ قتل کے وقت بیٹا بیرون ملک تھا اور ڈاکٹر اپنے ہسپتال میں۔ تو پھر دروازہ کس نے کھٹکھٹایا اور وہ قاتل اس خاص دستک کے بارے میں؟ تاریک شب کے سناٹے میں جب ہوا کے سرد جھونکے قدیم حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر ایک پر اسرار سرگوشی پیدا کر رہے تھے، تو اس عمارت کے اندرونی حصے میں موت کا رقص جاری تھا، جہاں فرش پر ایک ضعیف اور بصارت سے محروم خاتون کا بے جان وجود پڑا تھا، جس کے گرد جمے ہوئے لہو نے قالین کے نقش و نگار کو چھپا لیا تھا، اور فضا میں ایک عجیب سی بو رچی بسی تھی جو آنے والے تفتیش کاروں کے نتنوں میں گھس کر انہیں بے چین کر رہی تھی۔ حالانکہ یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی واردات تھی جس نے عقل و فہم کے تمام دروازے بند کر دیے تھے، کیونکہ مقتولہ بیگم ثریا، جو کہ اپنی بینائی کھو چکنے کے باوجود انتہائی چکنی اور محتاط طبیعت کی مالکن تھی، وہ کبھی کسی اجنبی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتی تھی، اور ان کی زندگی کا یہ اصول محلے کے ہر فرد کو معلوم تھا کہ وہ تنہائی پسند ہیں اور اپنی حفاظت کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتتی۔ مگر آج وہی احتیاط ان کی موت کو ٹال نہ سکی، جس کے بعد قانون کے محافظ وہاں پہنچ چکے تھے اور ہر طرف چھان بین کا عمل جاری تھا، مگر جائے وقوع پر موجود ہر شخص کے چہرے پر سوالیہ نشان تھے، کیونکہ گھر کا مرکزی دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا، لیکن اس پر کسی قسم کی زبردستی یا توڑ پھوڑ کے نشانات بھی موجود نہیں تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل کو مقتولہ نے خوش دلی سے یا اطمینان کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دی تھی، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے تفتیش کرنے والوں کو چکرا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ بیگم ثریا کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ صرف دو لوگوں کے لیے دروازہ کھولتی ہیں، جن میں پہلا ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جو کہ روزگار کے سلسلے میں 7 سمندر پار مقیم تھا، اور دوسرا ان کا خاندانی طبیب تھا، جو وقتاً فوقتاً ان کی صحت کا معائنہ کرنے آتا تھا، اور ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص اس گھر میں داخل ہونے کا مجاز نہیں تھا۔ اور سب سے اہم بات راز کی یہ تھی کہ دروازہ کھلوانے کے لیے ایک خاص قسم کی دستک مقرر تھی، جس کا علم صرف مقتولہ، ان کے بیٹے اور اس معالج کو تھا، جو اس مخصوص انداز میں دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بیگم ثریا کو یقین ہو جاتا کہ باہر کوئی اپنا ہے، ورنہ وہ کسی اور صورت میں دروازے کی جانب قدم نہیں بڑھاتی تھی۔ مگر اب جب کہ ان کی لاش وہاں پڑی تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ قاتل گھر کے اندر داخل کیسے ہوا؟ اس نے وہ خفیہ دستک دی تھی یا پھر کوئی اور معاملہ تھا؟ تفتیش کرنے والے افسر نے لاش کا بغور جائزہ لیا اور وہاں موجود دیگر اہلکاروں کی جانب دیکھا، جو گھر کا بغور جائزہ لے رہے تھے، اور وہاں موجود دیگر اہلکاروں کی جانب دیکھا جو گھر کے مختلف حصوں سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف تھے، مگر کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جو اس گتھی کو سلجھا سکے، کیونکہ گھر کا پچھلا دروازہ بھی مضبوطی سے بند تھا اور کھڑکیاں بھی مقفل تھیں، جس کا مطلب تھا کہ قاتل مرکزی دروازے سے اندر آیا اور کام کر کے اطمینان سے نکل گیا۔ مگر مرکزی دروازے کی کنڈی اور تالے بالکل درست حالت میں تھے، جس سے یہ نظریہ بھی دم توڑ رہا تھا کہ قاتل نے کوئی ماسٹر چابی استعمال کی ہوگی، کیونکہ بیگم ثریا انتہائی حساس کانوں کی مالکہ تھی، اور ذرا سی آہٹ یا چابی گھمانے کی آواز پر وہ چکنی ہو جاتی تھی اور فوراً شور مچانا شروع کر دیتی تھی، یا پھر اپنے پاس موجود حفاظتی ہتھیار اٹھا لیتی تھی۔ مگر یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔
جس سے یہ قیاس آرائی کی جا سکتی ہو کہ مقتولہ نے قاتل کو پہچان لیا یا اسے اپنا سمجھ لیا، اور اسی دھوکے میں انہوں نے اپنی جان گنوا دی۔ تفتیش کاروں کا سربراہ بار بار اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، ایک مضبوط اور قدیم شاہکار تھا، اور جس پر دستک دینے کے لیے ایک پیتل کا کڑا بھی ہوا میں لگا تھا، مگر وہ خفیہ دستک اس کڑے کی وجہ سے نہیں، بلکہ انگلیوں کی پوروں کی ایک خاص ترتیب تھی جو کہ ایک ردھم اور تال میں دی جاتی ہے، جسے سن کر ہی سریا بیگم مطمئن ہوئی تھی، اور یہ بات تفتیش کے دوران مزید الجھن کا باعث بن گئی۔ اگر بیٹا ملک سے باہر ہے اور معالج اپنے شفا خانے میں مصروف ہے تو پھر وہ کون تھا جو اس راز سے واقف تھا، جس نے اتنی مہارت سے اور وہ دستک دی تھی کہ شاید ایک شکی مزاج نبینا خاتون نے اس پر اعتبار کر لیا۔ قانون کے رکھوالوں نے جب پڑوسیوں سے پوچھ گچھ شروع کی، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بیگم سریا کے گھر میں کبھی کوئی بھی غیر متعلقہ شخص نہیں آتا تھا، اور وہ اپنی تنہائی میں مگن رہتی تھی، حتیٰ کہ سودا سلف لانے والے ملازم بھی سامان دروازے کے باہر رکھ کر چلے جاتے تھے، اور وہ بعد میں اسے وہاں سے اٹھا لیتی، مگر کبھی کسی کو اندر نہیں بلاتی تھی۔ لہٰذا یہ قتل کسی چوری یا ڈکیتی کے واردات میں بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ گھر میں موجود قیمتی سامان اور زیورات بھی اپنی جگہ موجود تھے، اور الماریوں کو بھی ٹٹولا نہیں گیا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ قاتل کا مقصد صرف اور صرف جان لینا تھا۔ اور الماریوں میں کسی بھی شدید نفرت یا انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، یا پھر اس کا کوئی ایسا مقصد تھا جو ابھی تک پردہ راز میں تھا، اور وہ لاش کے قریب سے کوئی ایسا نشان یا ثبوت بھی نہیں ملا تھا جو قاتل کی شناخت کر سکے، سوائے قلین پر موجود مٹی کے چند دھندلے نشانات کے جو شاید جوتوں کے تھے، مگر وہ اتنے مدھم تھے کہ ان سے کسی خاص نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا۔ اور تفتیش کار افسر نے اپنی پیشانی پر موجود پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنے نائب سے کہا، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے، بلکہ یہ ایک بند کمرے کا معمہ ہے جہاں قاتل دیواریں پھلانگ کر نہیں بلکہ باقاعدہ مدعو کیا گیا ہو، یا اس نے دھوکہ سے اجازت حاصل کی ہو۔ اگر اس نے دھوکے سے اجازت حاصل کی تو اسے خفیہ کوڈ کیسے معلوم ہوا، جو کہ اس گھر کا سب سے بڑا راز تھا، کیونکہ بیگم سریا نے یہ کوڈ اپنے بیٹے اور معالج کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس معاملے اتنی سخت تھی کہ اگر بیٹا بھی غلط انداز میں دستک دیتا تو وہ دروازہ نہیں کھولتی تھی جب تک کہ دوبارہ صحیح ترتیب سے دستک نہ دے۔ تو پھر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے موت کو گلے سے لگا لیا؟ قاتل نے ان کی نفسیات کا کہاں سے علاج کیا ہوگا؟ ٹیکنالوجی تھی جس کا تصور اس پرانے گھر کے مکین نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تمام سوالات فضا میں معلق تھے، اور تفتیش کرنے والی ٹیم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید پریشانی کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ مقتولہ کا بیٹا اس وقت ہزاروں میل دور دوسرے بر اعظم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی واپسی میں ابھی وقت تھا، جبکہ معالج کے بارے میں ابتدائی معلومات یہ تھیں کہ وہ شہر کے مرکزی شفا خانے میں ہنگامی صورتحال میں مصروف تھا، جس کی تصدیق وہاں کے عملے نے بھی کر دی تھی۔ تو پھر شک کی سوئی کس طرف گھومتی ہے، یہ وہ سوال تھا جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں تھا، اور لاش کو اب پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی تاکہ موت کا اصل اور وجہ معلوم کی جا سکے۔ وقت مگر جائے وقوعہ پر موجود افسر کو ایک بات شدت سے کھٹک رہی تھی کہ قاتل نے
قتل کے بعد دروازہ باہر سے بند کیوں نہیں کیا؟ اگر اگر کیا تو وہ کھلا کیسے رہ گیا؟ کیونکہ جب پڑوسیوں نے لاش دیکھی تو دروازہ نیما تھا، یعنی قاتل جلد بازی میں یہ جان بوجھ کر دروازہ کھلا چھوڑ گیا تاکہ دنیا کو اس واردات کا علم ہو سکے، اور یہ بھی اس کی چال کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور حویلی کا سناٹا مزید اذیت ناک اور وحشت ناک ہو چکا تھا، جہاں ایک نابینا عورت اپنے ہی گھر کے محافظ دروازے کے پیچھے زندگی کی بازی ہار چکی تھی، اور وہ دروازہ جو اس کی حفاظت کا ضامن تھا وہی اس کی موت کا سبب بن گیا، کیونکہ اس بار دستک دینے والا مسیحا نہیں بلکہ موت کا فرشتہ تھا، جس نے مسیحا کا روپ دھار رکھا تھا، اور اس بھیانک رات میں رازوں کی ایک ایسی دنیا آباد ہو چکی تھی جس کی تہ کھولنے کے لیے تفتیش کاروں کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا تھا، کیونکہ بظاہر یہ ایک ناممکن وقوعہ تھا جس میں قاتل ہوا میں تحلیل ہو گیا اور پیچھے صرف سوالات چھوڑ گیا۔ تاریک رات کے سائے جب چھت گئے اور سورج کی پہلی کرن نے شہر کے در و دیواروں کو روشن کیا تو پولیس اسٹیشن کا ماحول رات بھر کی تھکن اور دھویں سے بوجھل ہو چکا تھا، جہاں تفتیش کاروں کی ٹیم اپنی میزوں پر بکھری ہوئی تھی اور فائلیں اور چائے کی خالی کپوں کے درمیان بیٹھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید اجھلتی جا رہی تھی، کیونکہ بیگم ثریا کا قتل کوئی عام معمولی واردات نہیں تھی، اور بلکہ ایک ایسا معمہ بن چکا تھا کہ جس نے تجربہ کار افسران کی نیندیں حرام کر دیں، اڑا ڈالیں، اور تھانے کے مرکزی کمرے میں دیوار پر نصب ایک بڑے سفید بورڈ پر مقتولہ کی تصویر کے ساتھ دو اور تصاویر آویزاں تھیں، جن میں سے ایک ان کے بیٹے کی تھی اور دوسرا ان کے خاندانی معالج کی تھی، اور ان دونوں تصاویر کے گرد سرخ مارکر سے دائرے لگائے گئے تھے، کیونکہ تفتیش کا پہلا اور بنیادی اصول یہی تھا کہ شک کا فائدہ ہمیشہ قریبی لوگوں کو نہیں ملتا، بلکہ شک کی پہلی سوئی اس بار گھومتی ہے، اور شک کا فائدہ ہمیشہ قریبی لوگوں کو نہیں ملتا، شک کی پہلی سوئی انہی کے طرف گھومتی ہے جو رازوں کے امین ہوتے ہیں، اور اس کیس میں راز صرف ایک تھا، اور وہ تھی وہ مخصوص دستخط جس کے بغیر قلعہ نما گھر میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ لہذا پولیس کا تمام تر دھیان اب ان دو شخصیات کے گرد مرکوز تھا تاکہ ان کے بیانات اور ان کی موجودگی کے مقامات کی تصدیق کی جا سکے، اور اسی مقصد کے لیے تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے سب سے پہلے مقتولہ کے بیٹے کامران کے کوائف کی جانچ پڑتال کا حکم دیا، جو کہ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا، اور جس کے بارے میں پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ کئی سالوں سے وطن واپس نہیں آیا، لیکن پولیس والے کسی کی سنی سنائی بات پر یقین کرنے کی بجائے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتے تھے، اس لیے فوری طور پر وفاقی اور تحقیقاتی اداروں اور ایئرپورٹ کے ریکارڈز کی چھان بین شروع کر دی گئی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کہیں کامران نے خفیہ طور پر وطن واپسی کا سفر تو نہیں کیا اور بھیس بدل کر ماں کے پہنچا ہوں اور واردات کر کے فرار ہو گیا ہوں، کیونکہ جائیداد یا دولت کا لالچ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، مگر جب اس کا امیگریشن ریکارڈ سامنے آیا تو تفتیش کاروں کو پہلا جھٹکا لگا، کیونکہ ریکارڈ کے مطابق کامران پچھلے 3 سالوں سے پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہوا اور اس کے پاسپورٹ پر آخری مہر روانگی کی تھی، واپسی کی نہیں،
جس کے بعد تفتیش کاروں نے بین الاقوامی سطح پر رابطہ کر کے اس ملک کی پولیس اور انتظامیہ سے تعاون حاصل کیا جہاں کامران مقیم تھا، اور وہاں سے موصول ہونے والی فوٹیج، ویڈیوز اور دفتری حاضری کے ریکارڈ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر دی گئی کہ جس وقت یہاں بیگم ثریا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت کامران ہزاروں میل دور اپنے دفتر میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا، اور اس کی بات کی گواہی دینے کے لیے درجنوں افراد موجود تھے، اور سی سی ٹی وی کیمروں نے بھی اس کی موجودگی کو ریکارڈ کیا تھا۔ لہذا ٹیکنالوجی اور کاغذی کارروائی نے کامران کو شک کے دائرے میں مکمل طور پر نکال دیا گیا۔ تفتیشی اثر نے مایوسی کے عالم میں اس کی تصویر پر کراس کا نشان لگایا، جس کا مطلب تھا اب صرف ایک متشبہ شخص رہ گیا، اور وہ تھا ڈاکٹر جمیل، جو کہ مقتولہ کا درینہ معالج تھا، جس پر بیگم ثریا اپنے بیٹے سے زیادہ اعتماد کرتی، اور یہ بات تفتیش کاروں کے لیے مزید تفتیش کا باعث تھی کہ غیر قانونی رشتہ دار کو اس قدر اہمیت کیوں دی گئی۔ تو اسے خفیہ کوڈ بتا دیا گیا جو اس گھر کی حفاظت کا ضامن تھا۔ چنانچہ پولیس کی ایک بھاری نفری ڈاکٹر جمیل کے کلینک اور رہائش گاہ پر چھاپہ مارنے کے لیے روانہ کی گئی، اور ساتھ ہی اس ہسپتال کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا جہاں ڈاکٹر جمیل اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے، تاکہ ان کے بیانات میں کسی قسم کی تضاد کو پکڑا جا سکے۔ جب ڈاکٹر جمیل کو تھانے لایا گیا تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور وہ صدمے سے نڈھال تھے، کیونکہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی شفیق مریضہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ مگر پولیس کے حوالے اور شفیق اب اس مریضہ میں نہیں تھے، کیونکہ پولیس نے ان کے جذبات سے کوئی معنی نہ رکھتی تھی، صرف وہ حقائق کی تلاش میں تھے۔ اور تفتیشی افسر نے انتہائی سخت لہجے میں ڈاکٹر جمیل سے پوچھ گچھ شروع کی، اور ان سے سوال کیا کہ وہ قتل والی رات کہاں تھے، اور کیا انہوں نے کسی اور کو اس دستک کے بارے میں بتایا تھا۔ اس پر ڈاکٹر جمیل نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے، انہوں نے یہ راز کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کے بیٹے کے اخلاقیات کے خلاف تھا، پیشے کے، اور مقتولہ کی رازداری نے ان کے لیے مقدم تھی۔ مگر پولیس والوں کو زبانی کلامی باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے ہسپتال کی انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا، اور اس مخصوص رات اور وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائی گئی جس وقت قتل ہوا تھا، اور جب وہ فوٹیج بڑی سکرین پر چلائی گئی تو تھانے میں موجود تمام افسران دم بخود رہ گئے، کیونکہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر جمیل قتل کے وقت ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ایک شدید زخمی مریض کا آپریشن کر رہے تھے، اور وہ آپریشن تھیٹر کے اندر موجود تھے جہاں درجنوں نرسیں اور دیگر عملہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور ہسپتال کے خودکار نظام کے مطابق ڈاکٹر جمیل کے داخلے اور اخراج کے اوقات بھی ریکارڈ پر موجود تھے، جو اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ شام سے لے کر اگلی صبح تک ہسپتال کی عمارت سے کوئی باہر نہیں نکلے تھے۔ اور یہ ثبوت اتنا ناقابل تردد تھا کہ پولیس کے پاس ڈاکٹر جمیل کو چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ایک انسان بیک وقت دو جگہوں پر موجود نہیں ہو سکتا، اور یہ سائنسی اور عقلی طور پر ناممکن تھا کہ وہ ہسپتال میں آپریشن بھی کر رہے ہوں اور اسی وقت میلوں دور جا کر ایک بوڑھی عورت کا قتل بھی کر دیں۔ لہذا تفتیش کا یہ زاویہ بری طرح سے ناکام ہو چکا۔ اب صورتحال یہ تھی، دونوں افراد جو اس خفیہ دستخط سے واقف کار تھے اور ان کے پاس انتہائی خوبصورت، مضبوط اور ناقابل تردد ثبوت موجود تھے کہ وہ جائے وقوع پر نہیں تھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر وہ کون تھا، وہ اندر کیسے داخل ہوا۔ یہ وہ سوال تھا جو تفتیشی اثر کے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، کیونکہ گھر کا بار بار معائنہ کرنے کے باوجود کوئی خفیہ راستہ نہیں ملا تھا، اور نہ ہی کوئی سرنگ یا چھت کا کوئی راستہ موجود تھا،
اور پڑوسیوں نے بھی قسم کھا کر کہا تھا کہ انہوں نے کسی مشکوک شخص کو دیوار پھلانگتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی چیخ پکار سنی تھی، جس کا مطلب تھا کہ قاتل مرکزی دروازے سے ہی اندر چلا گیا تھا، اور وہ بھی پوری عزت و احترام کے ساتھ، اور مقتولہ نے خود دروازہ کھولا، اور مقتولہ اس وقت صرف دروازہ کھولتی تھی جب انہیں وہ مخصوص دستک سنائی دیتی تھی۔ تو کیا یہ ممکن تھا کہ قاتل نے اندازے سے دستک دی ہو اور وہ اتفاق سے صحیح ثابت ہو گئی ہو؟ تفتیشی افسر نے اس مکان پر بھی غور کیا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر مختلف قسم کی دستخوں تجربات کیے، مگر یہ بات مکان رد کر دیا گیا کیونکہ وہ دستخط کوئی عام کھنکھناہٹ نہیں تھی، بلکہ اس میں انگلیوں کے پوروں کا استعمال اور وقفوں کا ایک خاص تناسب تھا، جیسے موسیقی کی کسی دھن کی طرح ترتیب دیا گیا ہو اور ریاضی کے اصولوں کے مطابق اس کی پیچیدہ ترتیب کا محض اتفاق سے درست ہو جانا کروڑوں میں سے ایک امکان کے برابر تھا۔ یعنی یہ ناممکنات میں سے تھا، لہذا یہ طے پایا گیا کہ قاتل کو دستک کا علم تھا، مگر اسے یہ علم کیسے ہوا جبکہ رازدان صرف دو تھے اور دونوں بے گناہ ثابت ہو چکے تھے؟ کیا کسی نے ڈاکٹر یا بیٹے کی نقل اتاری تھی، یا پھر گھر کے اندر کوئی چھپی ہوئی ٹرانسمیٹر ڈیوائس تھی؟ تفتیشی نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، حتیٰ کہ دیواروں اور فرنیچروں کو بھی سکینر کی مدد سے چیک کیا گیا کہ کوئی سننے والا آلہ یا خفیہ کمرہ تو نصب نہیں کیا گیا جس کے ذریعے قاتل نے اس کے کوڈ کو سیکھا ہو، مگر وہاں پرانے زمانے کے فرنیچر اور دھول مٹی کے سوا کچھ نہیں ملا، اور یہ بات کس کو معلوم نہیں تھی، مزید پراسرار بنا رہی تھی بات، اور قاتل نہ صرف چلاک تھا بلکہ وہ جدید ٹیکنالوجی یا کسی غیبی طاقت کا مالک تھا جس نے دیواروں کے کانوں کو بھی مات دے ڈالی۔ تھانے میں موجود بورڈ پر اب سوالیہ نشانوں کی بھرمار تھی، اور تفتیشی افسر بار بار ڈاکٹر جمیل کے بیان کو ریوائنڈ کر کے سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں آخری بار پچھلے ہفتے دوائی لینے گیا تھا، میں نے معمول کے وقت دستک دی، تو کیا اس وقت وہاں کوئی موجود تھا؟ افسر نے سوچا اور پھر پڑوس کے گھروں کی چھتوں اور گلی کے کونوں کا جائزہ لینے کا حکم دیا کہ شاید کسی نے ڈاکٹر کو دستخط دیتے ہوئے سنا ہو، مگر گلی کی سنسان رہتی تھی اور جس وقت ڈاکٹر جاتا تھا عموماً اندھیرا چھا جاتا، اس لیے کسی گواہ کا ملنا بھی مشکل تھا۔ تفتیش کے دائرہ کار بڑھاتے ہوئے پولیس نے تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جو پچھلے ایک مہینے سے اس گلی سے گزرے تھے، جن میں ڈاکیا، دودھ والا، سبزی والا اور صفائی والا شامل تھے، مگر ان سب کا تعلق دروازے کے باہر تک تھا، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا جس کے پاس اتنی ذہانت یا منصوبہ بندی کی صلاحیت ہو کہ وہ ایک نابینا عورت کے قتل جیسا پیچیدہ منصوبہ بنا سکے اور پھر بغیر کوئی نشان چھوڑے غائب ہو جائے۔ یہ ایک اندھی گلی تھی جہاں ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا، اور تفتیش کاروں کا حوصلہ اب جواب دے رہا تھا، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور عوام کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ او پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے تھے ہر کوئی کہ ایک گھر میں قتل ہو گیا اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، حالانکہ قاتل نے بظاہر کوئی جادو نہیں کیا، لیکن جیسے صفائی سے اس نے واردات کی تھی وہ کسی پیشہ ور قاتل کی ہی سے زیادہ لگتی تھی، ماہرانہ لگ رہی تھی۔ افسر نے سر تھام لیا اور سوچنے لگا کہ ہم کچھ دیر نظر انداز کر رہے ہیں کچھ کو، کوئی بہت ہی معمولی سی چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے مگر دکھائی نہیں دے رہی،
کیونکہ جرم کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، مجرم کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے، مگر یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ دروازہ کھلا چھوڑ گیا، جو شاید پولیس کے لیے چیلنج کرنے کے لیے تھا، یا پھر قاتل کو یقین تھا کہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور یہ کانفیڈنس یا حد سے زیادہ اعتماد ہی اس کی واحد کمزوری ہو سکتا تھا۔ مگر وہ کمزوری کہاں چھپی تھی، یہ جاننے کے لیے تفتیش کو صفر سے شروع کرنا پڑنا تھا، لیکن وقت تیز سے گزر رہا تھا اور قاتل آزاد گھوم رہا تھا، اور یہ خوف بھی دامن گیر تھا کہیں وہ دوبارہ کسی اور کو نشانہ نہ بنا لے، کیونکہ اس کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا، اس نے صرف قتل کیوں کیا اور لوٹ مار کیوں، کوئی پرانی دشمنی ہوگی یا پھر کسی راز کو دفن کرنے کی کوشش کی ہوگی، کیونکہ بیگم سریا اپنے سینے میں بہت سے خاندانی راز سموئے ہوئے تھے، مگر اب وہ راز ان کے ساتھ ہی من و مٹی تلے جانے والے تھے، پولیس کے ہاتھ خالی رہ جانے والا، اور بالکل خالی جیسے کہ ہوا میں تیر چلا رہے ہوں اور نشانہ بالکل کہیں نہ لگ رہا ہو۔ تھانے کی گھڑی کی ٹک ٹک تفتیشی افسر کے دل و دماغ پر خطرے کی طرح بھان ٹوٹ رہی تھی، جیسا کہ وہ ہوا میں تیز چلا ہے اور نشانہ کہیں بھی نہ لگ رہا ہو۔ تھانے کی گھڑی کی ٹک ٹک تفتیشی افسر کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، اور وہ بے بسی سے ان سرخ دائروں کو دیکھ رہا تھا جو بے گناہ ثابت ہو چکے تھے، اور دل ہی دل میں سوال کر رہا تھا کہ آخر وہ تیسرا شخص کون ہے، جیسے اسے دستخط کا علم تھا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یا پھر ہوا نے یہ راز کس تک پہنچایا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سائنس اور منطق کے ہتھیار کند ہو رہے تھے، اور انسانی عقل ایک بند گلی میں کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ کوئی معجزہ ہو جائے یا قاتل خود کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو اسے قانون کی گرفت میں لے آئے، مگر فی الحال ایسا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور تفتیش کا یہ دوسرا مرحلہ مکمل مایوسی اور ناکامیوں کے سائے میں ختم ہو رہا تھا، جس نے سب کو شدر کر دیا تھا۔ تھانے کی دیواروں پر لگی گھڑیاں مسلسل ٹک ٹک کر رہی تھی، اور تفتیش کاروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ تمام روایتی طریقے آزما چکے تھے، مگر قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے یہ فائل بھی سرد خانے کی نظر ہو جائے گی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اکثر اوقات مجرم اپنی کامیابی کے نشے میں کوئی ایسی باریک سی غلطی کر جاتا ہے جو اس کی تباہی کا سبب بنتی ہے، اور اس کیس میں کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، کیونکہ تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے مایوسی کے عالم میں ایک بار پھر تمام شواہد کو نئے زاویے سے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس بار ان کی توجہ اس نقطے پر مرکوز تھی، اگر قاتل گھر کے اندر موجود نہیں تھا اور نہ ہی وہ بیٹے یا ڈاکٹر میں سے کوئی تھا، تو پھر اور کون تھا؟ نہ ہی وہ بیٹے اور ڈاکٹر میں سے کوئی تھا تو اسے خفیہ دستخط کا علم ہو، جو کہ اس گھر کی واحد کنجی تھی۔ چنانچہ تفتیشی افسر نے ہسپتال اور ایئرپورٹ کے ریکارڈز کو ایک بار طرف رکھتے ہوئے ڈاکٹر جمیل کے اس بیان پر دوبارہ غور کرنا شروع کر دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آخری بار ایک ہفتہ قبل مقتولہ کا معائنہ کرنے گئے تھے، اور تفتیشی افسر کے ذہن میں ایک بجلی سی کوندی، اگر قاتل نے ڈاکٹر سے دستک کا طریقہ سیکھا تو ضروری ہے وہ اس وقت ڈاکٹر کے آس پاس موجود ہو جب ڈاکٹر نے دروازے پر دستک دی، لہذا پولیس نے فوری طور پر گلی کے باہر لگے ہوئے ان خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگز نکلوانے کا حکم دیا جو گلی کے باہر والی ہر اینگل کی کیونکہ قتل والی رات کی نہیں بلکہ ایک ہفتہ پرانی تھی، یعنی اس دن کی جب ڈاکٹر جمیل آخری بار وہاں گئے۔ یہ ایک تیر میں تکا لگانے والی بات تھی، مگر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ تکنیکی ماہرین نے
پرانی فوٹیج نکال کر بڑی سکرین پر چلانا شروع کی اور سب کی نظریں سکرین پر جم گئی، جہاں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا شام کا وقت، اور ڈاکٹر جمیل اپنی گاڑی سے اتر کر بیگم ثریا کے دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مگر تفتیشی افسر کی نظریں ڈاکٹر پر نہیں بلکہ اس ماحول پر تھیں جو ان کے ارد گرد تھا، اور اچانک افسر نے ویڈیو کو روکنے کا حکم دیا اور ایک خاص حصے کو زوم کرنے کے لیے کہا، جہاں سڑک کے کنارے ایک موٹر سائیکل سوار کھڑا تھا جس نے کورئیر کمپنی کی وردی پہن رکھی تھی اور بظاہر وہ کسی پتے کی تلاش میں وہاں رکا تھا، مگر اس کی حرکات مشکوک تھیں، کیونکہ جیسے ہی ڈاکٹر جمیل دروازے کے قریب پہنچے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر وہ مخصوص دستک دینا شروع کی، تو ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کورئیر والے لڑکے نے فوراً ہی اپنی جیب سے ایک سمارٹ موبائل فون نکالا اور کان کے قریب لگانے کی بجائے ڈاکٹر کی سمت کر دی، جیسے وہ کچھ ریکارڈ کر رہا ہو یا ویڈیو بنا رہا ہو۔ حالانکہ ڈاکٹر کی پیٹھ اس کی طرف تھی اور ڈاکٹر کو اس بات کا قطعی علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ اور ویڈیو کے اگلے حصے میں دیکھا گیا کہ جیسے ہی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے تو اس لڑکے کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اطمینان سے اپنا موبائل فون جیب میں رکھا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تفتیشی کمرے میں موجود ہر شخص اچھل پڑا، کیونکہ ان کا گمشدہ سراغ مل چکا تھا، اور یہ بات اب شیشے کی طرح صاف ہو چکی کہ قاتل کو دستک کا علم کسی جادو یا غیب سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ڈاکٹر کی دستک کی آواز کو اپنے فون میں محفوظ کر لیا، اور یہی وہ مہلک ہتھیار تھا جس نے اس نابینا عورت کی زندگی کا چراغ گل کر ڈالا۔ پولیس نے فوری طور پر اس کورئیر کمپنی کے لوگو اور موٹر سائیکل کے نمبر کی شناخت کی اور نادرہ کے ریکارڈ سے ایک لڑکے کا پورا کچا چھٹا نکال ڈالا جس کا نام وقاص تھا۔ وہ اسی علاقے میں پارسل پہنچانے کا کام کرتا تھا اور اس کا ماضی بھی جرائم سے آلودہ تھا، کیونکہ وہ چھوٹی موٹی چوریوں میں ملوث رہا، مگر اس بار اس نے بہت بڑا ہاتھ مارا تھا۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے بجلی کی تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے وقاص کے ٹھکانے پر چھاپا مارا، جہاں وہ اطمینان سے سو رہا تھا، اور اسے اس بات کا گمان نہیں تھا کہ قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں۔ اور جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر پولیس کو اس کے اعتراف کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انہیں اس کے فون کی تلاش تھی جو کہ وہیں تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ اور جب ماہرین نے اس کا فون کا لاک کھول کر اس کی محفوظ شدہ آوازوں کی گیلری یعنی وائس ریکارڈنگ کو چیک کیا تو وہاں ایک فائل موجود تھی جس کا نام اس نے بوڑیا کا گھر رکھا تھا، اور جب تفتیشی افسر نے فائل کو پلے کیا تو کمرے میں وہی مخصوص دستک گونج اٹھی جو بیگم ثریا کی موت کا پروانہ بنی۔ ٹک ٹک ٹک، ایک خاص ردھم اور وقفے کے ساتھ وہی آواز جو ڈاکٹر کے ہاتھوں کی تھی، مگر اب وہ ایک ڈیجیٹل قید خانے میں محفوظ تھی، اور یہی وہ ثبوت تھا جس نے وقاص کے چہرے سے معصومیت کا نقاب نوچ لیا، اور وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا جو کہ انتہائی لرزہ خیز تھا۔ وقاص نے بتایا اس دن وہ اتفاق سے وہاں کھڑا تھا جب اس نے ڈاکٹر کو اس عجیب انداز میں دستک دیتے دیکھا تو اس کی حس تجسس بیدار ہو گئی۔ اسے لگا کہ ضرور اس گھر میں کوئی خزانہ یا راز چھپا ہے، کیونکہ عام لوگ ایسی دستک نہیں دیتے۔ چنانچہ اس نے تفریح اور تجسس کے مارے وہ ایک ریکارڈنگ کر لی اور پھر کئی دن تک منصوبہ بناتا رہا کہ اس آواز کا استعمال کیسے کیا جائے۔ اور قتل والی رات وہ ازمائشی طور پر وہاں گیا۔ اسے یقین نہیں تھا یہ ترکیب کام کرے گی، مگر جیسے اس نے دروازے کے قریب فون لگا کر وہ ریکارڈنگ چلائی تو اندر موجود نبینہ بیگم نے ثریا نے ڈاکٹر سمجھ کر فوراً سے کھول دیا، اور وہ مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ اتنی رات گئے، کیسے آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب وقاص نے اندر قدم رکھا، اور بیگم ثریا کو جب آہٹ سے اندازہ ہوا کہ یہ ڈاکٹر کے قدم نہیں اور نہ ہی اس شخص کے جسم سے ہسپتال والی مخصوص
بو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی مگر وقاص نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور ان کا گلا دبا دیا اور پھر گھر کی تلاشی لینے لگا، مگر اسے وہاں کوئی بڑی نفری نقدی نظر نہ آئی، جسے شدید غصہ آیا اور وہ بوکھلاہٹ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر فرار ہو گیا، تاکہ لوگوں کو لگے یہ کوئی عام ڈکیتی تھی، بلکہ مگر وہ یہ بھول گیا کہ اس کا اصل مجرم قتل نہیں تھا جرم، بلکہ وہ طریقہ واردات تھا جس نے اسے پھنسا دیا۔ وکاس کا بیان سن کر تجربہ کار تفتیشی افسر بھی دنگ رہ گئے، کس طرح انسان کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی جو سہولت کے لیے بنائی گئی تھی، اسے ایک درندے نے معصوم جان لینے کے لیے استعمال کیا، اور ایک نابینا عورت کی سماعت جو اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، اسی کو اس کے خلاف استعمال کیا گیا، کیونکہ بیگم ثریا نے اپنی پوری زندگی جس آواز پر بھروسہ کیا، اسی کی آواز کی نقل نے انہیں دھوکہ دے دیا تھا۔ اور یہ جدید دور کا ایک ایسا المیہ تھا جس میں ڈیجیٹل دنیا نے حقیقت کو شکست دی۔ بالکل قاتل کے پاس نہ تو چابی تھی نہ ہی کوئی جادوئی منتر، اس کے پاس صرف ایک سمارٹ موبائل فون تھا اور چند سیکنڈ کی آڈیو کلپ تھی، جس نے لوہے کے مضبوط دروازوں اور برسوں کے احتیاط کو خاک میں ملا دیا۔ پولیس نے وکاس کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے چلان عدالت میں پیش کر دیا گیا، جہاں اس کا شفاقانہ جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا سنائی گئی، مگر اس کیس نے سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں اب آوازیں اور چہرے بھی محفوظ نہیں، اور وہاں کوئی بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کی شناخت چرا سکتا ہے۔ بیگم ثریا کا گھر جو کبھی ایک قلعہ سمجھا جاتا تھا اب ویران پڑا تھا، اور اس کے گھر کے دروازے پر لگی وہ گھنٹی اور دستک دینے والا کڑا خاموش تھا، مگر فضا میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا اب ہم اپنے کانوں اور آنکھوں پر بھی اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وکاس جیسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں جو دوسروں کے اعتماد اور مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی، قاتل کوئی اجنبی دشمن نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انجان راہگیر تھا جس کا مقتولہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بس ایک لمحے کی شیطانی سوچ نے ایک ہنستی مسکراتی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اور تفتیشی افسر نے جب فائل بند کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نابینا ماں کے آخری لمحات کتنے تکلیف دہ ہوں گے جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ جسے وہ اپنا مسیحا سمجھ کر دروازہ کھول رہی ہے وہ دراصل اس کی موت ہے، اور وہ آواز جو اس کے لیے تحفظ کی علامت ہے وہی اس کے لیے گھنٹی، خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ اس اندھے قتل کا سراغ اگرچہ مل گیا اور مجرم سراخوں کے پیچھے چلا گیا، مگر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا وکاس صرف ایک مجرم نہیں تھا، بلکہ وہ اس بے حس معاشرے اور ٹیکنالوجی کے منفی استعمال کی ایک بدصورت تصویر تھا، جس نے ثابت کر دیا کہ اب محفوظ ترین گھروں میں بھی نقب لگائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ نقب لگانے والا چلاک ہو اور اس کے بعد جدید ترین آلات ہوں۔ اس کیس نے پولیس کی ٹریننگ اور تفتیش کے نصاب میں بھی ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا، جسے ڈیجیٹل دھوکہ دہی یا صوتی جیل سازی کا نام دیا گیا، اور یہ کیس آنے والے وقتوں میں قانون کے طالب علموں کے لیے ایک مثال بن گیا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ بڑی سے بڑی احتیاط کو مات دے سکتی ہے، اور کس طرح ایک روایتی ذہن رکھنے والی خاتون جدید دور کی چالاکیوں کا شکار ہوگی۔ کہانی کا اختتام ایک عبرتناک سبق پر ہوا کہ حفاظت صرف دیواروں اور دروازوں سے نہیں ہوتی، بلکہ آگاہی اور شعور سے ہوتی ہے۔ مگر بیگم ثریا کے پاس شعور تو تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ ان کی دنیا باہر سے لوگ کتنے بدل چکے ہیں، اور اعتماد کا قتل کرنا اب کتنا آسان ہو چکا ہے۔ رات کے سائے پھر سے گہرے ہو رہے تھے اور تھانے کا شور شرابہ کم ہو رہا تھا، مگر اس کیل کی فائل پر لگی سرخ مہر ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کا یقین ہی اس کو سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے۔ اور وقاص نے اسی یقین کو ہتھیار بنا کر وار کیا اور جیت گیا۔
لیکن قانون کی طویل گرفت نے آخر کار اسے دبوچ لیا اور ثابت کر دیا کہ جرم کی کوئی بھی شکل وہ چھپ نہیں سکتی، اور خون کے دھبے کبھی نہ کبھی خود بول پڑتے ہیں، چاہے انہیں مٹانے کے لیے کیسی ہی سائنس کیوں نہ لڑائی جائے۔ آخرکار سچائی کی جیت ہوتی ہے اور جھوٹ اور دھوکے کا پردہ چاک ہو کر رہتا ہے، جیسے اس کیس میں ہوا۔ ایک بے جان ویڈیو کلپ نے ایک جاندار سکون کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا، اور یوں ایک نابینا عورت کا خون رائگاں نہیں گیا، بلکہ اس نے معاشرے کو ایک نیا رخ دکھایا اور خبردار کیا کہ اپنے رازوں کی حفاظت کرو، چاہے وہ ایک معمولی سی دستک کیوں نہ ہو، کیونکہ دیواروں کے کان ہوں نہ ہوں، اسمارٹ موبائل فونز کے مائکرو فون ہر وقت جاگ رہے ہیں اور کسی بھی وقت آپ کی زندگی کو تماشا بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ سبق تھا جو اس خونی ڈرامے کے ڈراپ سین پر سب کو ملا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔